السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انجیر۔ انجیر کو عربی میں تین کہتے ہیں، انگریزی میں فگ کہتے ہیں۔ تعارف جو ہے ایک مشہور پھل ہے جو گولر کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ہے انجیر باغی، نمبر دو ہے انجیر دشتی۔ انجیر باغی جو ہے نا اس کو باغوں میں اگایا جاتا ہے، اس کی ہے نا کھیتی کی جاتی ہے۔ انجیر جو دشتی ہے اس کو جنگلی انجیر بولتے ہیں، کیونکہ یہ جنگل میں اپنے آپ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ مقام پیدائش جو ہے یہ بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، ایران، افریقہ اور اسی طرح ملک شام میں اس کی پیدائش کی جاتی ہے، اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ ٹیسٹ جو ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور یہ قسم کی خاص تیزی لیے ہوئے اپنے اندر ہوتا ہے۔ مزاج جو ہے اس کا گدی اجلاتی خشک گرم ہوتا ہے۔ گرمی اس کے اندر اول درجے میں ہوتی ہے اور خشکی اس کے اندر دوم درجے میں ہوتی ہے، یعنی 2 درجے خشکی اس کے اندر گرمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ افعال و اثرات میں اجلاتی گدی ملین یعنی محرک اجلات، محلل اعصاب اور مسکن گدود ہے۔ محلل اعصاب ہونے کی وجہ سے کیمیائی طور پر مولد ریا، مغلظ بلغم اور معتدل سودا ہے۔ اس میں عرضی مادہ کلس زیادہ پایا جاتا ہے۔ کلس کے معنی چونا ہے، چونے سے مراد یہاں پہ کیلشیم زیادہ پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ خواص میں اگر دیکھا جائے تو مولد ریا و خون ہے، یعنی خون کو اور صالح ہوا کو بدن کے اندر یہ پیدا کرتی ہے۔ محرک عجلات ہے، عجلات کو یعنی ہمارے مسلس کو اور ہارٹ کو یہ ایکٹیو کرتی ہے۔ اسی طرح ملین ہے، ملین یعنی پیٹ کو نرم رکھتی ہے۔ منزج منفس بلغم ہے، یعنی بلغم کو نرم کر کر یہ بدن سے نکال دیتی ہے۔ معتدل سودا ہے، سودا کو یہ اعتدال پر لاتی ہے۔ انجیر دشتی یعنی جنگلی انجیر عام انجیر سے زیادہ تیز ہوتی ہے اور مسل اور جالی اور اکال ہوتی ہے، یعنی یہ ہے نا پیٹ کو نرم کر کے قبض کو دور کرنے والی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور بیرونی طور پر اس کو جو پھوڑے پنسی وغیرہ پہ اس کو لگایا جاتا ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ غذائی دوائی ہے اس لیے اس کے اندر غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ محرک عجلات گدی خشک گرم ہے، اس کے معدہ و امعاء میں تحریک دے کر ملین اور مسل کا باعث بنتی ہے، تو یہ ہے نا قبض کو توڑ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے نا معدے میں یہ مسل کا کام دیتی ہے، یعنی فری موشن یہ لاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جگر اور گردوں اور گدد کی طرف رطوبات کو بھیج کر وہاں پہ تسکین و تلئین بنتی ہے، یعنی گردوں اور اسی طرح ہے نا ہمارے جو گدد یعنی گلینڈس میں یہ سکون و آرام دیتی ہے۔ اس کے اندر عرضی مادہ یعنی کلس جو کیلشیم ہے نا بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بدن کے اندر ہوا کو یعنی ریا کو یعنی سالے ریا کو اور خون کو پیدا کرتی ہے، اس کے بلغم کو خشک کرتی ہے، اس لیے ہے نا یہ بدن کے اندر بلغم کو خشک کرتی ہے اور سودا میں حرارت پیدا کر کر خون میں تبدیل کرتی ہے۔ جتنا بھی ہمارے بدن کے اندر سودا ہوتا ہے اس کو اندر ہے نا یہ حرارت پیدا کر کر گرمی پیدا کر کر اس کو خون میں تبدیل کر دیتی ہے، یعنی جو وائٹ سیلز ہے ان کو ریڈ سیلز میں یہ تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کے اندر کیونکہ جازم ہے، کیونکہ یہ جذب کرنے کی صفت اپنے اندر رکھتی ہے، اس لیے ہے نا یہ رطوبات کو جذب کرتی ہے۔ محرک حجلات ہونے کی وجہ سے سریع الہضم ہے، یعنی جلدی ہضم ہو جاتی ہے، اور مولد ریا ہونے کی وجہ سے خشکی کی طرف ہے نا یہ زیادہ مائل ہوتی ہے۔ تمام پھلوں میں یہ زیادہ غذائیت بخش پھل ہے، البتہ کھجور کے مقابلے میں تھوڑی سی یہ کم ہے۔ پختہ اور شیریں جو انجیر ہے بے ضرر ہوتی ہے، جس قدر اس میں گودا زیادہ ہوتا ہے اس قدر موٹا اور سرخ کر دیتا ہے۔ جو لوگ انجیر کو کھاتے ہیں جس کے اندر زیادہ گودا ہوتا ہے اور زیادہ اس کے اندر جو ریشہ پایا جاتا ہے، جو جتنی اچھی انجیر ہوتی ہے نا وہ بدن کو اتنے اندر اتنا موٹا کرتی ہے، تازہ کرتی ہے اور سرخ کر دیتی ہے۔
سرخی مائل بدن کو کر دیتی ہے۔ مولد و مخرج خون ہونے کی وجہ سے پسینہ لاتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ جن لوگوں کو بالکل پسینہ نہیں آتا ان لوگوں کو یہ پسینہ لاتا ہے اور رنگ کو بھی ہے نا نکھارتا ہے، ہمارے جو کلر کو بھی ہے نا یہ نکھارتا ہے۔ بلغم کو تحلیل کر کے بلغمی کھانسی کو بے حد مفید ہے۔ جن لوگوں کو بلغم بدن کے اندر زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کو ہے نا یہ بلغم کو بدن کے اندر سے پگھلا کے نکال دیتا ہے، اسی لیے بلغم کھانسی بلغمی دمہ کے لیے یہ بہترین مفید ہوتا ہے۔ جگر اور گردوں میں اپنی تسکین کی وجہ سے، کیونکہ جگر اور گردوں میں اپنی تسکین کی وجہ سے ہے نا وہاں پہ یہ سدوں کو کھول دیتا ہے اور سدوں کو کھول کر وہاں پہ ادرار پیدا کرتا ہے نا۔ جن لوگوں کو پیشاب نہیں آتا ان لوگوں میں ہے نا یہ پیشاب کو پیدا کرتا ہے، تو جس سے ہے نا پیشاب خوب آنے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب زیادہ آتا ہے ان لوگوں کو ہے نا پیشاب آنے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہے نا جو تلی جن کی کمزور ہے ان لوگوں میں یہ تلی کو طاقت دے کر خون کو ہے نا یہ بہت خوب ہے نا یہ بدن کے اندر پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو بخار آئی ہے، وائرل فیور ہے، ایسے لوگوں کو ہے نا یہ وائرل فیور کو دور کر دیتا ہے اور وائرل فیور کے اندر جو فساد بدن کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس فساد کو بھی دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ہے نا یہ جو گنج پن ہے ان لوگوں کو اس کا جنگلی انجیر کا دودھ لگانے سے گنج پن جاتا رہتا ہے۔ اس کے پتوں کو اگر پیسا جائے اور پیس کر جن لوگوں کو پھوڑے پھنسی اور اسی طرح ہے نا چیچک اور اسی طرح ہے نا بدن کے اوپر الرجیز ہے ان لوگوں کو اگر یہ لگایا جائے تو ان لوگوں کو ہے نا یہ چیچک اور جتنے بھی اسکن الرجیز ہے وہ ہے نا جاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو پاگل کتا کاٹ لیتا ہے، پاگل کتا کاٹنے کی وجہ سے جو زخم ہو جاتا ہے ان زخموں کے اوپر اس کی لکڑی کو جلا کر اس کی لکڑی کا راکھ لگانے سے وہ زخم ہے نا جلدی بھرنے لگتا ہے۔ تو یہ سب ہے نا انجیر کے فائدے ہیں۔ انجیر کو ہے نا اپنے غذاؤں کا حصہ بنائیں اور اس سے ہے نا فائدے اٹھائے۔ یہ انجیر بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انجیر کو ہے نا قرآن پاک میں اس کی ایک صورت نازل کی ہے کہ والتین والزیتون کے نام سے۔ اس میں تین کے معنی ہے انجیر۔ انجیر کو جو ہے استعمال کرنے سے جن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے ایسے لوگوں کو ہے نا انجیر کے ساتھ ساتھ انجیر کو استعمال کرنے کے بعد زیتون کو استعمال کرنے سے ان کی جو ہے یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو انجیر کے فائدے ہیں، انجیر کو ہے نا استعمال کرے اپنے غذاؤں میں۔ ہمارا جو فون نمبر ہے 834171